السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزے عطا کیے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب قرآن مجید کو بھی کئی معجزوں کے ساتھ نازل کیا جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی وحی ہے جو اس نے انہی الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور کسی انسان نے اس میں کوئی چینجز نہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے اور پھر اپنے اصحاب کو لکھوا دیتے تھے۔ صحابہ کرام اسے یاد کرتے، تحریر کر لیتے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دہرایا کرتے تھے۔ قرآن کریم جو 1400 سال پہلے نازل کیا گیا، اس میں ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو حال ہی میں سائنسدانوں نے دریافت کیے ہیں یا انہیں تجرباتی طور پر ثابت کیا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ کہ قرآن کو نبی یا کسی اور انسان نے نہیں لکھا یا اس میں کوئی چینجز نہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے نبی ہے، کیونکہ یہ بات عقل سے بالا ہے کہ کوئی شخص جو 1400 سال پہلے اس سب حقائق کا علم رکھتا ہو جو حال ہی میں ان ترقی یافتہ ممالک یا ترقی یافتہ ممالک نے جدید سائنسی طریقوں سے دریافت کی ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک آیت جو 13 نمبر سورہ الرعد کی آیت نمبر 41 ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، جس کا ترجمہ ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر نے اس کا جو مطلب، اس کی جو ایکسپلینیشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کافروں کو دباتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ برکتیں اٹھتی جا رہی ہے، خرابیاں آتی جا رہی ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، زمین اجڑتی جا رہی ہے؟ خود زمین ہے اگر تنگ ہوتی جاتی تو انسان کا یہاں رہنا بھی محال ہو جاتا۔ مقصد انسان کا اور درختوں کا کم ہوتے رہنا ہے۔ مراد اس سے زمین کی تنگی نہیں بلکہ لوگوں کی موت ہے۔ علماء و فقہا اور بڑے لوگوں کی موت بھی زمین کی بربادی ہے، یعنی جہاں کئی جو عالم دین ہے وہاں کی زمین کی زندگی اسی سے ہے۔ اس کی موت اس زمین کی ویرانی اور خرابی ہے، جیسے کہ بارش جس زمین پر برسے لہلہانے لگتی ہے اور اگر نہ برسے تو سوکھے اور بنجر ہونے لگتی ہے۔ بس اس آیت سے مراد اسلام کا شرک پر غالب آنا ہے۔ ایک اور تفسیر تفہیم القرآن میں اس کو اس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے، یعنی کیا تمہارے مخالفین کو نظر نہیں آ رہا کہ اسلام کا اثر سرزمین عرب کے گوشے گوشے میں پھیلتا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے ان پر حلقہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہ ان کی شامت کے آثار نہیں تو کیا ہے؟ اب علماء نے اس آیت کی تفسیر جو کی ہے وہ ان دو طریقوں سے کی ہے۔ ڈیفرنٹ جو جتنی بھی تفاسیر ہے اس میں تقریباً سب کا یہی مفہوم نکلتا ہے، لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو آج کی جو سائنٹیفک ورڈ ہے جس کو ہم جدید دنیا کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ اس کے زمین کے سکڑنے کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ اس میں جو پہلی رائے ہے اس کو ہم ٹائیڈل ہائپوتھیسس کہہ سکتے ہیں۔ دو سائنٹسٹ، ایک کا نام تھا جیمز جینس اور دوسرے کا نام تھا ہارولڈ جیفری، یہ دونوں برٹش سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے یہ ٹائیڈل ہائپوتھیسس کو پیش کیا، اور پہلے جیمز جین نے 1919 میں اور جبکہ 1929 میں پھر جیفری نے اس کو تھوڑا موڈیفائی کیا۔ اس تھیوری میں ان دو سائنٹسٹ نے جو سولر سسٹم ہے اور جو جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں اس کے وجود میں آنے کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح زمین بنی۔ اس کا مطلب یہ تھا، سمپل الفاظ میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کس طرح بنی تو یہ ٹھیک رہے گا۔ تو ان دونوں کا خیال تھا کہ سورج ایک بہت بڑا گیس کا ایک گولا تھا اور سورج سے بھی ایک بڑا ایک ستارہ تھا، اور یہ ستارہ یہ سورج کے قریب آ رہا تھا اور سورج اپنا جو مدار ہے اس میں چل رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ تارہ یہ قریب ہوتا گیا، اس ستارے کے بے پناہ کشش ثقل کی وجہ سے، جس کو گریویٹیشنل فورس یا ٹائیڈل فورس انہوں نے کہا ہے، کہ قوت کی وجہ سے سورج سے ایک بہت بڑا ٹکڑا
जो एक फिलामेंट की शक्ल में, जिसको इन्होंने अपनी थ्योरी में सिगार का नाम भी दिया कि सिगार की शक्ल की, ये जुदा हो गया। और जब ये जुदा हो गया तो आजकल के जो सैटेलाइट्स है जिसमें जमीन भी आती है, जो निज़ाम शमसी है, ये इस वजह से बन गए थे, जिसमें हमारी दुनिया भी शामिल है। और इन्होंने इस हाइपोथेसिस में ये पेश किया है कि शुरू में जमीन का दर्जा हरारत भी वही था, टेम्परेचर वही था जो सूरज का है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन सब सियारों में ये इनका टेम्परेचर डाउन होता गया और अब तक ये डाउन हो रहा है। तो जेम्स के मुताबिक, इस साइंटिस्ट के मुताबिक, जमीन गर्म थी। जब जमीन गर्म थी तो इसका हुजम बढ़ा था, जमीन बड़ी थी, लेकिन जब जमीन ठंडी हो रही है तो इसकी वजह से ये सिकुड़ रही है और ये सिकुड़ती जा रही है टाइम के साथ साथ। इस हाइपोथेसिस से ये पता चलता है कि जमीन टाइम के साथ साथ सिकुड़ती जा रही है। इस हाइपोथेसिस के बारे में बाद में कई साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन की है, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन साइंस ने कम से कम इस बात का एक एतराफ कर लिया है कि जमीन सिकुड़ती जा रही है। अब इस बारे में जो दूसरी राय है और जो दूसरा कंसेप्ट है वो है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक एस्केप। जमीन का अपना एक एटमॉस्फेयर या माहौल होता है जिसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं और इन गैसेस का मास बहुत कम होता है और इसकी वजह से, मास कम होने की वजह से, इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या कशिश सकल है वो भी इस पर बहुत कम होता है जमीन का। इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर का जो बाहर का हिस्सा है उससे से कंटिन्यूसली गैसेस खारिज होती है और इसी गैसेस के खारिज होने को एटमॉस्फेरिक एस्केप कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हीलियम वगैरह ये गैसेस शामिल है। और ये किस प्रिंसिपल के बुनियाद पर ये खारिज होती है कि ये जब सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकल की वजह से जमीन का जो मादा है या जमीन का जो मास है उसमें कमी आ जाती है। अब रियल टाइम में इसको एक्सप्लेन करना या बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह और कितना जमीन का मास चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ, लेकिन इसके लिए अंदाजा लगाया जा सकता है और साइंटिस्ट ने भी यहाँ पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने भी यहाँ पे एक अंदाजा लगाया है कि जिस तरह मुख्तलिफ, जिसको हम शहाब साकिब या मीटियोर्स कहते हैं, वो जमीन पर गिरते हैं और मुख्तलिफ औकात में गिरते हैं और उनका रेट तकरीबन अगर हम निकाले तो साल में 15,000 मेट्रिक टन बनता है। यानी ये मास जमीन की तरफ आता है स्पेस से या बाहर की जो एनवायरनमेंट है उससे। और इन्होंने ये एक एस्टिमेट लगाया है कि ये तकरीबन 1.5 एफिल टावर के बराबर है। इसके मुकाबले में अगर एटमॉस्फेरिक एस्केप की बात की जाए तो तकरीबन हर साल 75,000 यानी 75,000 मेट्रिक टन, जो तकरीबन 8 एफिल टावर के बराबर बनता है, ये जमीन से निकल जाता है। यानी हर साल तकरीबन जमीन 60,000 मेट्रिक टन कम हो रही है। यानी हर साल तकरीबन जमीन से 6 एफिल टावर के बराबर मास जमीन से खत्म हो रहा है, जमीन से कम हो रहा है। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि अगर इसी रेट से जमीन कम हो रही है तो तकरीबन अगले 5 बिलियन साल में हम अपना पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो हम खो देंगे और ये खत्म हो जाए। लेकिन इसके बरक्स क्या होता है कि ये जो गैसेस हैं ये दो तरीकों से मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जिसमें दो तरीके हैं, एक समंदर है और एक जो जिसको हम आतिशफशा कहते हैं या वोल्केनिक एरप्शन कहते हैं, उसकी वजह से ये गैसें दोबारा बनती है और ये गैसें जब दोबारा बनती है तो ये इस एटमॉस्फेयर को दोबारा फिल करने में मदद करती है और जमीन के सिकुड़ने के अमल को स्लो डाउन करती है। इस प्रोसेस को एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट जिसका नाम है गैलियम ग्रोनोव, जो नासा वर्जीनिया रिसर्च सेंटर में काम करते हैं और उनका जो रिसर्च है वो एटमॉस्फेरिक एस्केप से रिलेटेड है, उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि जमीन किस तरह श्रिंक हो रही है ये एटमॉस्फेरिक एस्केप की वजह से। दोस्तों, साइंस या साइंसदान अपने मुताले में असबाब तक महदूद रहते हैं, इनकी नज़र असबाब पे होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट की नज़र असबाब पैदा करने वाले
ذاتی باری تک نہیں جاتی۔ اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے جو مغربی طرز فکر ہے کہ وہ اسباب کو تو دیکھتے ہیں لیکن اسباب کو پیدا کرنے والی ذات کے بارے میں وہ نہیں سوچتے۔ اور قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے اور اللہ ہی کے حکم سے اس کے پیدا کردہ اسباب کے مطابق کائنات اور اس کے مختلف اجسام وجود میں آئے۔ دوستو یہ بات آج سے 1500 سال پہلے یعنی 1400 سال پہلے لوگوں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ زمین سکڑ رہی، لیکن قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں، یہ تمام پوشیدہ راز جو جدید سائنس کو اس دور میں معلوم ہوئی، قرآن مجید نے کس طرح یہ بیان کیے؟ وہ کون ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا دی، جبکہ دوربینی بھی نہیں تھی، سائنسی تحقیق اور جتنی بھی ریسرچ کے آلات ہیں یہ بھی نہیں تھی، اور ہر سمجھدار انسان یہ بات اچھی طرح جان سکتا ہے کہ یہ باتیں قرآن مجید میں انسانی تخیل کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کی خبریں ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے پیر خوب جانتا ہے۔ دوستو یہ جتنے بھی حقائق ہیں جو سائنسدانوں کو آج معلوم ہوئے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 14 صدیاں پہلے معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر یہ سب چیزیں روشن دلائل ہیں جس کا کوئی بھی عقل مند انسان انکار نہیں کر سکتا۔